جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا معاملات معاشرتی معاملات سیاسی معاملات ہر زندگی کا ہر لمحہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق گزرتا ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزرتا ہے، وہ کیسے ہم ممکن اس بات کو ممکن کہہ سکتے ہیں، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر کسی قسم کا کوئی حرف آنے دیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی حوالہ سے آج کے خطبے کے اندر پھر تصویر کا اصلی اور حقیقی رخ آپ کے سامنے میں عرض کرنا ہے کہ کس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا آپس میں پیار اور محبت ہے، کہ اگر آپ ان کے بارے میں ایسا کوئی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ آپس میں جو محبت کی داستانیں ہم سنتے آ رہے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں جو سنتے آ رہے ہیں، آپس کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور محبت کے اور خوبصورت انداز کے ساتھ ایک دوسرے کے ادب و احترام کی داستانیں اور واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں، ان کو کدھر رکھیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے بچوں کے لیے کپڑے منگوائے تحفہ دینے کے لیے۔ جب آپ نے تحفہ دینے کے لیے صحابہ کے بچوں کو کپڑے دیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسنین کریمین آپ کے سامنے آئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر ان کپڑوں کو دیکھا جو آپ کے پاس تھے اور ایک نظر حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا یہ کپڑے ان شہزادوں کے شایان نشان نہیں ہیں۔ اسپیشل آپ نے یمن میں ایک بندے کو بھجوا کر حضرت سیدنا حسنین کریمین کے لیے یمن سے اسپیشل کپڑے منگوا کے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت حسنین کریمین کو وہ کپڑے تحفے کے طور پہ دے کے پھر آگے ارشاد فرمایا اب عمر کا دل خوش ہو گیا ہے کہ ان کے شایان شان کپڑے پیش کر دیے۔ یعنی اتنا ادب اور اتنا احترام ان شہزادوں کا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل بیت اطہار کے وظائف مقرر فرمائے تو حضرت حسنین کریمین چونکہ اس وقت بچے تھے، بچے ہونے کے باوجود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین دونوں کا جب وظیفہ مقرر فرمایا وہ قرابت رسول کی وجہ سے اتنا مقرر فرمایا جتنا حضرت مولا کے نام شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرض۔ ہر فرد کے ساتھ جو بھی اہل بیت کا فرد ہوتا، ہر فرد کے ساتھ صحابہ کی کتنی محبت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان، آپ کا گھر مسجد کے راستے میں آتا تھا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا گلی کی طرف ایک پرنالہ لگا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی سے مسجد کے لیے جا رہے تھے، نماز بھی پڑھانی ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر انہوں نے کسی جانور کو ذبح کیا، چاہے وہ کوئی مرغی تھی یا کسی قسم کا کوئی بھی جانور آپ نے ذبح فرمایا۔ اب اس پرنالے سے پانی کے ساتھ ملا ہوا خون نیچے آیا اور خون اس پرنالے سے جب نیچے آیا این اسی وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نیچے سے گزرے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے اوپر چھینٹے پڑے، قطرے پڑے، چونکہ خون ملا پانی تھا، ناپاک تھا۔ آپ نے جب اوپر دیکھا پرنالے سے یہ خون کے قطرے گرے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس گھر تشریف لے گئے، کپڑے چینج کیے، پھر آئے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو پیغام بھجوایا کہ یہ پرنالہ ادھر سے ہٹا دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے کہہ کر پرنالہ ہٹا دیا گیا، لیکن جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ میرے گھر کا پرنالہ جو گلی کی طرف تھا اس کو ہٹایا گیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، فرمایا سنیے الفاظ یہ ہیں، یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے یہ جو پرنالہ لگا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا تھا جس کو آپ نے ہٹوایا ہے۔ اب آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت اور احترام والا معاملہ کیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے اور کانپتے ہوئے حضرت سیدنا عباس سے کہنے لگے اے عباس تجھے قسم ہے وحدہ لا شریک کی، میں اپنی کمر کو جھکاتا ہوں، تم نے میری کمر کے اوپر سوار ہونا ہے اور میری کمر پر سوار ہو کر وہی پرنالہ لگاؤ جہاں رسول اللہ نے لگایا تھا۔
یہ ہے صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ محبت والا معاملہ اور ادب والا معاملہ۔ فرمایا اب کوئی اور چیز نہیں لے کے آنی، کوئی سیڑھی نہیں لے کے آنی، کوئی کسی قسم کا اور کوئی ایسا آلہ لے کر نہیں آنا جس کے اوپر تو کھڑے ہو کے یہ پرنالہ لگائے۔ تجھے وعدہ لا شریک کی قسم ہے، عمر کے کمر کے اوپر چڑھ جا اور عمر کی کمر پر کھڑے ہو کر جہاں پہ رسول اللہ نے پرنالہ لگایا تھا وہیں پہ پرنالہ۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اختلاف ہوتا تو ایسا معاملہ آتا نہ، حالانکہ بظاہر اس پرنالے کو ہٹانے میں نمازیوں کا فائدہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پرنالے کی نسبت تھی اور اہل بیت اطہار کا ادب و احترام سامنے تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہ اے عباس، جہاں پر پرنالہ لگا ہے وہیں پر لگایا جائے گا۔ یہ ہے محبت۔ جب بھی مدینہ شریف کے اندر قحط پڑ جاتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عمر فاروق کا طریقہ کار کیا ہوتا، آپ کس طرح رب کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اہل بیت اطہار کے فرد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سامنے بٹھا کر پھر آپ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس کا وسیلہ دے کر آپ دعا کیا کرتے تھے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض ہوتی یا الہ العالمین، پہلے ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے، تو بارش برسا دیا کرتا تھا۔ یا الہ العالمین، اب ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، الہ العالمین اب بھی تو رحم فرما اور رحمت کی بارش نازل فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ابھی ہم دعا میں مصروف ہی ہوتے تھے، اللہ بادلوں کے ذریعے بارش نازل فرما دے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو نور والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی انفرادی خصوصیت عطا فرمائی ہے، کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص آیا ہی نہیں جو انفرادی خصوصیت حضرت سیدنا عثمان کو دی گئی ہے، کسی اور کو نہیں دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے کیسا پیار والا معاملہ ہے۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کا معاملہ طے ہو گیا کہ نکاح ہونا ہے، ظاہر ہے واضح بات ہے شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی تیرے پاس حق مہر کے لیے کیا چیز موجود ہے، کتنی رقم موجود ہے؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مالی چیز تو نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی مال و دولت تو نہیں ہے، ایک زرہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی زرہ بیچ کر آ جاؤ، یہی جو زرہ ہے یہی حق مہر کے طور پہ پیش کر دینا۔ تو پھر آگے جب حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچنے کے لیے جب گلی میں نکلے تھے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے حاضر ہو گئے اور فرمایا علی کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا زرہ بیچنے جا رہا ہوں کیونکہ حق مہر کی رقم ادا کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید لی اور خرید کر حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ زرہ بیچ دی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ زرہ بیچ کر جب واپس جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت مولا کائنات کو بلایا اور پھر یہ کہا اے علی یہ زرہ بطور تحفہ شادی کے موقع پر میری طرف سے تحفہ قبول فرما لیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور سواری پر سوار ہیں، سامنے دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری روکی، سواری سے نیچے اتر گئے اور اتنی دیر تک کھڑے رہے جتنی دیر تک حضرت عباس وہاں سے گزر گئے۔ اہل بیت کے فرد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ جب آپ وہاں سے گزر گئے تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سواری پر سوار ہو کر اپنے راستے پر گامزن۔ تو یہ ہے محبت والا معاملہ، پیار والا معاملہ۔ ویسے تو کتنے واقعات ہیں کہ جو صحابہ کے اور اہل بیت اطہار کے آپس میں محبت والی داستانیں ہیں، حکایات ہیں، واقعات ہیں، اگر ان کو بیان کرنا شروع کریں تو یہ ختم ہی ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، یہ باقی ان کے آپس والے محبت والے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ اب آگے اہم ترین پوائنٹس دیکھیے کہ جب آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہو تو آپ نے اس بچے کا نام رکھنا ہو، آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی بزرگ کے نام پر نام رکھوں۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں گے، اس محبت والی شخصیت کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھیں گے۔ آپ کبھی بھی ایسا نام نہیں رکھیں گے جس بندے کو آپ پسند نہ کرتے ہوں، اس بندے کے نام پر آپ نام نہیں رکھیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے
اپنے بچوں کے کیا نام رکھے ہوئے تھے، اور ایک کا نام ابو بکر بھی ہے، آپ کے بیٹوں میں ایک کا نام عمر بھی ہے، ایک کا نام عثمان بھی ہے، بیٹیوں میں سے ایک کا نام عائشہ بھی ہے۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر آپس میں پیار محبت والا معاملہ نہ ہوتا تو کسی کے نام پہ نام کون رکھتا ہے؟ اور جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے نام پر نام رکھا جاتا ہے۔ اور آگے رشتہ داریاں، وہ بھی میں صرف ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رشتہ داریاں کیا ہے۔ سب سے اہم ترین رشتہ داری تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوسن ہیں۔ دونوں کی ایک ایک صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں شامل ہیں۔ اور پھر آگے رشتہ داریاں دیکھیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سنے کہ کل قیامت والے دن تمام نسب ختم کر دیے جائیں گے، کوئی نسب کسی دوسرے کے کام آنے والا نہیں ہے، کسی کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا سوائے میرے نسب کے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کی ہر وقت خواہش یہ رہتی کہ میں اپنا تعلق خاندان مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ لوں۔ اور پھر ہاں ایسا ہوا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم نام ہے، حضرت ام کلثوم حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، جس کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور اہل بیت اطہار کا آپس میں اتنا گہرا اگر تعلق نہ ہوتا تو کبھی رشتہ داریاں نہ ہوتی، کبھی ایک دوسرے کے ناموں پر نام نہ رکھتے۔